السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جہاں جہاں پہ آج پروگرام میں جانا ہوا وہاں خطاب میں جو ہم نے باتیں کہی ہیں اس کے بارے میں آپ لوگ غالباً پوچھ رہے ہیں، تو میں ایک ساتھ سب کا جواب دے دوں۔ سب سے پہلی بات تو بطور سوال کے ہم نے یہ رکھا کہ بھائی پہلے سے کیا بھارت سرکار کے پاس کوئی ایسا قانون نہیں تھا کہ کسی کو ناگرکتا دے؟ وہ آخر عدنان سامی کو اور بھی نہ جانے کتنے سارے لوگ ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا ان لوگوں کا، ان کو ناگرکتا کیسے دی گئی؟ شہریت کیوں کر دے گی؟ وہ قانون تھا جبھی تو آپ نے دی نا ان کو۔ تو جب یہ قانون تھا تو پھر ایسا دوبارہ کرنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی آپ کو؟ کیا آئین کے اندر چھیڑ چھاڑ کرنا ضروری تھا، یا ایک خاص مسلم قوم کو ٹارگٹ کرنا ضروری تھا کہ بھائی پہلے مسلمان بھی لے لیتے تھے اب نہیں لینے دیں گے ان کو ناگرکتا ہم؟ تو کیا پہلے کے قانونوں کو مجبوری تھی کہ مسلمان کو لینا ہی لینا ہے آپ کو؟ کہیں ایسا نہیں ہے۔ تو یہ مدعے سے بھٹکانے کے لیے آپ کو موب لنچنگ، جی ڈی پی نیچے گر رہا ہے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے، اس طرف کسی کا توجہ نہ جائے تو مدعے سے بھٹکانے کے لیے ایک بنی بنائی چیز کو دوبارہ سے بگاڑ کے پیش کر رہے ہیں یہ۔ دوسرا سوال ہم نے ان لوگوں کے بیچ میں یہ رکھا تھا کہ آپ ان سے یہ بھی پوچھیں کہ نوٹ بندی کے وقت میں بھی آپ نے یہی کہا تھا کالا دھن لائیں گے اور 15 لاکھ اور نہ جانے پھر کیا جملہ اچھالا گیا، ملا کیا؟ کچھ بھی نہیں، سارے پیسے واپس آ گئے بینک کے۔ تو پھر اب دیش کو این پی آر کے نام پہ سی اے تو اب لی ہے، این پی آر کے نام پہ کیا پھر پورے دیش کو نوٹ بندی کی طرح سے لائن میں لگانا ہے؟ لگانا ہے تو لگائیے۔ نوٹ بندی میں کتنا ہتاہت ہوا، کتنے جانی نقصانات ہوئے وہ سب پوری دنیا جانتی ہے، پھر آپ وہی کیجئے گا، کیجئے۔ آپ سرکار ہے، دیش سے پریم اچھی بات ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ تالاب میں اگر سانپ کا خطرہ ہو تو جال ڈال کے سانپ کو پکڑیے نا۔ یہ کیا کہ تالاب کو سکھا کر کے پوری مچھلی کی زندگی کو آپ داؤ پہ لگا دیں، تو پورے دیش کو پھر سے دوبارہ لاری لگا کر کے آپ یہی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ سوال پوچھیے ان سے آپ، اس میں کوئی ہندو مسلمان کی بات نہیں ہے۔ نوٹ بندی میں جیسے سب پریشان ہوئے تھے یہاں پھر پریشان ہوں گے، تو ماشاءاللہ ہندو مسلمان سبھی لوگ تھے، ان سب سے میرا خطاب تھا۔ تیسرا سوال یہ کہ آپ کہتے ہیں کہ بھائی بنگلہ دیش یا پاکستان یا افغانستان سے جن لوگوں کے ساتھ بھی مذہبی طور پہ کوئی ظلم جبر زور ہوا ہے، ستائے گئے ہیں، پرزیکیوٹیڈ جس کو بولتے ہیں یہ لوگ، ان کو ہم یہاں کی ناگرکتا دیں گے۔ ان کے پاس کوئی کاغذ نہیں تو ڈرنے کی ضرورت نہیں، ہم ان کو ناگرکتا دیں گے۔ تو جب کوئی پروف ہی نہیں رہے گا، بس یہ کہہ دے کہ میں وہاں سے آیا ہوں مجھے ناگرکتا ملنی چاہیے، تو کیا ان کے بھیس میں کہہ لیجئے کہ جاسوس نہیں آئیں گے؟ یقیناً آئیں گے وہ۔ یہ کون سا دیش سے پریم کر رہے ہیں آپ؟ اور اس کے بعد تیسرا سوال تو یہ ہوا۔ چوتھا سوال ہم نے لوگوں کے بیچ میں یہ بھی رکھا کہ آپ یہ بھی پوچھیں کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم پڑوسی ملک کو لے رہے ہیں، تو پھر پڑوسی ملک میں آپ کا بنگلہ دیش، پاکستان، افغانستان ہی آتا ہے، سری لنکا کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ سری لنکائی بہت سے تامل ہندو ہیں بیچارے، وہ جب سی اے کا فہرست بناتے ہیں اور اس میں فلاں فلاں ملک کو رکھتے ہیں تو وہ ہندو اس ملک کی وجہ سے نہیں آ پاتا ہے۔ پھر کٹ آف آپ نے رکھا ہے 2014 کا، تو اس کے بعد کیا ظلم و جبر بند ہو گیا ہے؟ اس کے بعد اگر کوئی آنا چاہے تو کیا کریں گے؟ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ نے روہنگیائی مسلمان کو کہا کہ ڈائریکٹ انڈائریکٹ کا مسئلہ ہے، وہ ڈائریکٹ ہندوستان کی سرحد سے نہیں رکھتا اس لیے ہم روہنگیائی کو نہیں لیں گے، تو اسی میں تو پھر برما بھی آتا ہے۔ تو بقول جگنیش میوانی کے گجرات کا جو سی ایم ہے ابھی وجے روپانی، وہ رنگون میں پیدا ہوا، برما میں پیدا ہوا، تو اب برما کو یا روہنگیا وغیرہ کو نہیں لے رہے ہیں، وہاں کے دیش کے لوگوں کو آپ یہاں کی ناگرکتا نہیں دیں گے، تو جو بیچارہ آپ کا سی ایم ہے کیا اس کو آپ نکالیں گے اور اس کو کہیں گے تم باہر جاؤ، تم اس دیش کے اندر نہیں آتے؟ کیا کریں گے آخر آپ؟ تو یہ وہ سوالات ہیں جو جینیون سوالات ہیں، یہ کرنا چاہیے، ہر ہندوستانی کو کرنا چاہیے، تبھی جا کر کے کہہ لیجئے کہ ہم اپنے اصل مدعے کو سمجھ پائیں گے اور کون کس طریقے سے کہاں سے کیا کھلواڑ کر رہا ہے اس کو جان پائیں گے۔ آج کا یہ ہندوستان پہلے کہہ دیا گیا تھا کہ 2020 کا جو مردم شماری ہوگی، سینسس ہوگا، وہ یووا کا دیش ہوگا، 29 سے لے کے 35 سال کے جو نوجوان ہیں ان کی اکثریت ہوگی، اور یہ نوجوان آج امبیڈکر کو، گاندھی کو پڑھتے ہیں، یہ پیسفل لائف جینا چاہتے ہیں، ان کو روزگار چاہیے، وہ چاہتے ہیں۔ یہ بیچارے ان نیسیسری کام، ہندو مسلم مسجد مندر طلاق اور یہ وہ کر کے لوگوں کو بھٹکانے سے ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ ان کو صحیح طریقے سے دیش ترقی یافتہ چاہیے، اس سے ان کو مطلب ہے، اسی لیے آج وہ سڑکوں پہ اترے ہوئے ہیں کہ ہمارا جو دیش جیسا ہونا چاہیے وہ ہمیں دو، ہمیں غلط کاموں میں نہ الجھاؤ۔ یہ وہ سوالات تھے جو ہم نے رکھے۔ آپ سبھی احباب نے کہا تھا کہ چینل آپ کا جو ہے غور و فکر، اس پہ بھی آپ اپنی بات رکھ دیں گے تاکہ اس کے ذریعے، اس کے واسطے سے ہم تب تک یہ باتیں آ جائیں گی۔ تو ہم نے یہی سب سوالات رکھے تھے، وہ ساری باتیں آپ کے سامنے آ گئی۔ جزاک اللہ خیرہ۔